چھوٹے سے آرٹیکل کا اس کا نام ہے جی ترجمے اور علوم کا سفر، یعنی ترجمے اور علوم کے حوالے سے جو مراجعت ہوئی اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ فوراً ہی ترکی تک ہم پہنچ گئے ہیں، اس سے پہلے بہت کچھ ہوا اور وہ تھوڑا سا اس کا مختصراً تجربہ ہوا۔ ہمارے ادبی اور فنی سفر کو زیادہ جلا بخش راستوں سے آشنائی اس وقت حاصل ہوئی جب ہم نے دنیا بھر کے اعلیٰ ترین ادبی اثاثے کو اپنی زبان میں منتقل کرنا شروع کیا۔ یہ گویا ادب کی نئی جہات تک رسائی کا سفر تھا جو تب سے اب تک پہلے بر عظیم اور اب بھارت اور پاکستان دونوں میں جاری و ساری ہے۔ بعض لکھنے والوں نے اپنے ناولوں اور افسانوں کے لیے مرکزی خیال بھی بیرونی دنیا سے مستعار لے کر نئی دنیاؤں کی تصویر کشی کی، اور سجاد حیدر یلدرم تو اس میں پیش رہے، جنہوں نے اپنے بعض افسانوں کے لیے مرکزی خیال اور بعض کہانیوں کے لیے مکمل مسالہ ترکی ادب سے اور دیگر زبانوں کے ادب پاروں سے ماخذ کے طور پہ لے لیے کہ اس دور میں ہمارے ہاں زیادہ کھل کر بات کہنے کی اجازت تھی نہ رواج۔ اس کے بعد نوجوان سعادت حسن منٹو اس وقت 25-26 سال کے تھے، روسی ادب نمبر اس محنت اور عرق ریزی سے ترجمہ کیا اور شائع کیا کہ ہمارے لیے یہ روسی ادب نمبر نئے ادبی افق اور رہنما کا درجہ حاصل کر گیا۔ اس کے بعد نئے ساحلوں کی ہوا نے ہمارے ادب کی آبیاری کے لیے مواد، ٹیکنیک اور سوچ کے نئے در واہ ہی نہیں کیے، نئے سے نئے سورجوں کے طلوع ہونے سے روشنائیاں سمیٹیں اور ایک ایسی دنیا وجود میں آئی کہ پورے بر عظیم کے ادب اور ادیب نے خود کو اور اپنے علوم و فنون کو آراستہ بھی کیا اور نئے جہان بھی آباد کرنے شروع کیا۔ پھر تو ایک سے ایک بڑا ناول نگار اور ایک سے ایک اہم کہانی کار اردو میں منتقل ہو کر پذیرائی حاصل کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ ہمارے سنجیدہ لکھنے والوں نے بھی اپنے تخلیقی کام کے علاوہ روسی ادب کے ادب پاروں اور ایسے ناولوں کو جو انگریزی زبان میں ترجمہ ہو چکے تھے اردو میں منتقل کرنا باعث اطمینان جانا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاں پشکن، گورکی، ٹالسٹائی، دوستویسکی اور چیخوف کے علاوہ ہر بڑے لکھاری کا کام تسلسل سے ترجمہ ہونے لگا، حتیٰ کہ انتظار حسین نے بھی ترگنیف کا ناول فادر اینڈ سن کو ترجمہ کیا۔ یہ 55 کی بات ہے شاید۔ ان تراجم سے جہاں ہمارے ہاں سوچنے اور لکھنے کے نئے انداز متعارف اور نئے راستے استوار ہوئے، جدید نظریات اور رجحانات بھی ہمارے سامنے آئے اور کلاسکس کے علاوہ مضبوط اور مستند ادب تک عام آدمی کی رسائی ممکن ہو گئی۔ بر عظیم کے مقدم میں ترقی پسند تحریک کے دور بھی اپنے جذبوں سمیت لکھا گیا تھا، لہٰذا یہ تحریک طب آزاد ادب کے حوالے سے اتنی توانا اور مضبوط ہونے کے علاوہ استناد کا درجہ پا گئی۔ اس تحریک کی بدولت ہی طب آزاد ادب کی ترویج اور ترقی میں نہایت مثبت، بھرپور اور فعال انداز میں کردار ادا ہوا، جو بلا شبہ ادب کے لیے روح پرور اور عروج آفرین ثابت ہوا۔ خصوصاً ناولوں اور فکشن کی دنیا کو اسی نے اس حد تک مالا مال کر دیا کہ ہم اسے اپنے ادب کا سنہری دور کہہ سکتے ہیں۔ پریم چند سے بیدی تک اور قرۃ العین حیدر سے کرشن چندر تک ادبی ستاروں کی ایسی کہکشاں ہے جس نے بر عظیم بلکہ ایشیائی ممالک کے ادب پر بھی اپنا اثر اور رجحان منتقل کیا۔ اردو افسانہ خصوصی طور پر اور اس کا ایک منتخب بڑا حصہ آفاقی ادب کی برابری کرنے کا دعویٰ کرنے لگا، مگر دیگر زبانوں کے اعلیٰ ترین ادب پارے اردو زبان میں منتقل ہونا بند نہ ہوئے۔ اس سلسلے میں فرانسیسی مصنفین البیر کامیو، بالزاک اور موپساں اور دیگر کے توسط سے ناول اور افسانے نے ہمارے لیے نئے سے نئے تجربات اور بات کہنے کا انداز اور خوبصورت اسالیب سے بھی دنیا کو مستفید و متعارف کرایا۔ ادب کے اسی بھرپور اور طاقتور دور میں ان حوالوں سے نئے مباحث نے جنم لینا شروع کیا اور پورے ہندوستان اور ہمارے ہاں کے اذہان کی تہذیب ہونے لگی۔ اس کے بعد کا دور تو اور بھی اثر انداز ہونے والا دور تھا کہ روسی ادب خود روسیوں نے ترجمہ کرانا شروع کر دیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے ایسے اسکالر جو روسی زبان کے عظیم ادب کاروں کو انگریزی میں منتقل کرنے پر قادر تھے اپنے ہاں مدعو کر لیے، خصوصاً بھارت کے بہت سے لکھنے اور ترجمہ کرنے والے لوگ جن میں ضوء انصاری کا نام سر فہرست تھا، اس آفاقی ادبی ادارے سے منسلک ہو گئے جس کا نام روسی کتاب گھر ماسکو تھا،
اور دن رات روسی زبان کے جواہر پارے اردو میں منتقل ہو کر دنیا بھر میں جہاں بھی اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی پھیلائے جانے لگے۔ میکسیم گورکی کا ناول ماں، جس کو خوبصورت مجلد کرانے کا معاوضہ اس وقت میرے نزدیک 50 روپے ہونا چاہیے تھا، 10 روپے میں ادب کے قاری کو پیش کیجیے۔ خود میں نے گورکی کے افسانے 5 روپے میں اور پشکن، ترگنیف اور دیگر ناولسٹوں کو چند روپوں میں خریدا اور تحیر کا شکار ہوا۔ ایسی خوبصورت اور خوب سیرت کتابیں جس آسانی سے اپنی زبان میں دستیاب ہونے لگی تھیں کہ بعد میں کباڑی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور کتاب کو میلا کر کے 10 کی جگہ 20 لکھ کر بڑا مال کمایا۔ تاہم ٹالسٹائی کا ناول وار اینڈ پیس ابھی چند سال پہلے شاہد حمید نے نہایت خوش اسلوبی سے اردو میں منتقل کیا، لیکن جو ادارہ صرف اپنے رچ لٹریچر کو دنیا سے متعارف کرانے کا عزم اور عہد کر چکا تھا، انہوں نے ایک نیا راستہ کھولا اور ہر بڑے شہر میں بہترین لائبریری کا قیام عمل میں لایا جانے لگا۔ اس میں انگریزی اور اردو میں اور زیادہ تر اردو میں منتقل کیے گئے روسی ادب کے گرامایا ذخیرے کو سجا دیا گیا اور پھر اس کی ممبرشپ نہایت کم سیکورٹی کا عوض شروع کر دی گئی۔ غالباً 10 روپوں میں کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ممبر بن کر ایک سے زیادہ کتابیں اپنے کارڈ پر جاری کرا سکتا تھا بغیر کسی مزید ضمانت کے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر پڑھے لکھے اور ادب کے رسیہ لوگوں نے 10 روپے کے کارڈ پر 10 گنا زیادہ کی کتابیں ایشو کرا کے غائب ہونے میں عافیت سمجھی۔ لائبریری کے ایک ذمہ دار شخص سے ان دنوں عارف امان نے پوچھا تھا کہ 1 ماہ میں کتب خانہ کی 50,000 کتابیں غائب ہو گئیں، اب کیا ہوگا؟ وہ مسکرا کر بولا، ہمارا منصوبہ ہی یہ تھا کہ ادب سے واسطہ رکھنے والے اور سوچنے والے پڑھنے والے لوگ ہی یہ کتابیں لے جا کر پڑھیں، کباڑیے نہ لے جائیں اور بے شک واپس نہ کریں۔ اسی لیے 10 روپے کی ممبرشپ بھی رکھی تھی کہ جنہیں دلچسپی ہو وہی تشریف لائیں۔ ظاہر ہے 10 روپے میں ان دنوں ٹھیک ٹھاک رقم ہوگی، لیکن تاہم ہمارا کام ان شہروں میں اختتام کو پہنچ گیا ہے، اب ہم نئے شہروں کا رخ کریں گے۔ اس سلسلے کے فوراً بعد ہمارے یہاں امریکن ابال اٹھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکتبہ فرینکلن باقاعدہ پلانٹ کیا گیا۔ مکتبہ فرینکلن کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا جو امریکی انتظام میں چلتا تھا۔ اس کا زیادہ کام یہ تھا کہ پاکستان کے تمام بڑے لکھنے والوں کو بہت بہتر معاوضے کے تحت امریکی یورپی ادب کا ترجمہ کرایا اور شائع کیا جائے۔ یہ کام بہت سلیقے اور تیز رفتاری سے انجام دیا گیا، کیونکہ مکتبہ فرینکلن کے ڈائریکٹر جنرل مولانا حامد علی خان تھے، جنہوں نے یہ بہت باوقار طریقے سے اس کو سر انجام دیا اور بہت سی منتخب کتابیں اردو میں منتقل ہوئیں اور ترجمہ کرنے والوں کو روزگار بھی فراہم کیا گیا۔ اس سلسلے میں داستان فلسفہ بھی ترجمہ ہوئی اور ڈان بہترہا بھی اردو میں منتقل ہوا اور جان ماسٹر کا بھوانی جنکشن بھی۔ اردو ادب کو اس سے فائدہ ہوا یا نہیں، مگر ادیبوں کو باوقار مالی فوائد ضرور حاصل ہو گئے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ترکی میں پاکستانی افسانہ بہت مقبول ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارا افسانہ وہاں گیا تھا۔ مختلف افسانوں کی انتھالوجی دیکھتے ہوئے اندازہ ہوا کہ کوئی بھی قابل ذکر افسانہ یا ادب پارہ ترک عوام کی نگاہ میں پذیرائی حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہمارے بہت سے پروفیسر دوست جو وہاں اردو پڑھانے پر مامور تھے، واپسی پر ایسی بہت سی کتابیں لیے واپس آئے جن میں توقار پروفیسر توقار اصل میں نام ہے، پروفیسر توقار کے ترجمہ کیے ہوئے خود میرے 5-6 افسانے بھی ہیں۔ یعنی اس سے تو حیرت ہونی چاہیے نا جب میرے ہوئے تو میں نے مطالعہ کیا اس کو۔ اسی طرح ترک لٹریچر ہمارے ہاں ترجمہ ہو کر مقبول ہونے لگا۔ کرنل مسعود نے اس سلسلے میں بہت سی کتابیں ترجمہ کی ہیں اور عمر کے اس حصے میں بھی وہ تسلسل سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے نہایت زرخیز اور فعال کہانی کار خالد فتح محمد اتنا بہت سا ادبی سرمایہ رکھنے کے باوجود سستائے نہیں ہیں۔ انہوں نے درمیان میں ترکی ناولوں کے تراجم کرنا شروع کر رکھے ہیں۔ خصوصی طور پر انہوں نے اورحان کمال کے ناولوں کو منتخب کیا ہے۔ اورحان کمال کی خوبی یہ ہے کہ ان کی ہر تحریر اپنے ارد گرد کے باسیوں کی زندگیوں کی تصویریں پیش کرتے ہوئے انہیں حوصلہ مند بناتی ہیں کہ وہ اپنے انقلاب، ترقی اور اس جد و جہد کو مکمل کر سکیں جو ان کا مقصد حیات رہا ہے۔ اورحان کمال کے ہاں قیدی لوگوں کی زندگی کے بدترین لمحات، جو دنیا کے ہر قید خانے اور خصوصاً پاکستان میں بھی کالے اور گراونی حد تک بدصورت ہیں، کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ عورتوں پر تشدد
اور ان پر ظلم و ستم کی تصویریں بھی ان کا پسندیدہ موضوع ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ارحان کمال ترکی ہی نہیں ترکی معاشرے کی ترجمانی نہیں کر رہے، پاکستانی مجہولات کی عکاسی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہمارے ہاں عورت کے ساتھ ہو رہا ہے، مزدور کی حق تلفی اور عوام کو قحط کی دستک سنا سنا کر ڈرایا جا رہا ہے، بعین ہی ترکی ان مراحل سے گزر آیا ہے۔ ہم ان کے تجربات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ارحان کمال کا کمال یہ ہے کہ اس نے ہتھیار نہیں اٹھائے، قلم اٹھایا ہے۔ قلم ہی اس کا ہتھیار ہے، وہی جمہوریت کا علم بردار ہے، وہی انصاف اور انسانی حقوق کے لیے مچلتا تڑپتا اور پھر بولتا ہے۔ انسانی برابری اور مساوات کے لیے جن لوگوں نے دنیا کے لیے بہترین خواب دیکھے، ہم اور ارحان کمال کو اس فہرست میں شامل تو کر سکتے ہیں۔ ویسے وہ لوگ کس قدر درجہ کمال پر فائز ہوئے جنہوں نے دکھی انسانیت اور معتوب انسانوں کے لیے زیادہ قابل رہائش معاشرے کی تعمیر کے لیے جد و جہد کی۔ میں ارحان کو فریڈم فائٹر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہر بڑی تعمیر سے پہلے جو لوگ اس خاکے کا خواب دیکھتے ہیں اور اس میں رنگ بھرتے ہیں، وہ بھی امر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، چاہے گیویرا ہو، مارٹن لوتھر کنگ ہو، لوممبا ہو، یا نیلسن منڈیلا، یا پھر ذوالفقار علی بھٹو۔ ان کے خوابوں کو فراموش کیا جا سکتا ہے، نہ جد و جہد کو، نہ ہی اس قربانی کو جو انہوں نے سنگلاخ جیلوں میں قید تنہائی کاٹ کر دی، یا اپنے لہو سے آنے والے زمانوں کی پیش گوئیاں دیوار پر لکھ دیں، یا پھر سولی کے پھندے کو چوم کر نئی تاریخ رقم کر دی کہ نئے سورجوں کا راستہ رک سکا ہے، نہ کبھی رکتا ہے۔ یوں تو ارحان کمال نے 38 کتابیں لکھی ہیں، جن میں زیادہ تر ناول ہیں، لیکن خالد فتح محمد نے بیکار کے مہو سال، باپ کا گھر، بیرک 72 کے قیدی اور جمیلہ نامی ناول ترجمہ کیے ہیں، اور جمہوری پبلیکیشن اس سلسلے میں مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے چاروں کو شایان شان طریقے سے شائع کیا۔ میں اس سلسلے میں مترجم خالد فتح محمد اور جمہوری پبلیکیشن کے روح رواں فرخ سہیل گونجی کو سلام پیش کرتا ہوں، بلکہ دونوں حضرات کو ایک زوردار سلوٹ